عمران خان صاحب بھی چاہتے ہیں کہ الیکشنز ایک وقت میں ہوں، تو جب یہ ووٹ نو کانفیڈنس ہو رہا تھا تو آئین توڑنے کی ان کو کیا ضرورت تھی؟ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو، اسپیکر کو، ڈپٹی اسپیکر کو. بالآخر سپریم کورٹ نے وہ اسمبلی بحال کی اور یہ کہا کہ یہ آئین چکنی ہوئی ہے. ان کو سزا دی گئی نہیں دی گئی وہ ایک علیحدہ بحث ہے. تو اگر ان کو الیکشن کا اتنا خیال تھا تو وہاں پر کہتے جی میں الیکشن کی طرف جا رہا ہوں. میں تو آج آپ کی جو بات ہے اس کا بڑا اس کا وزن تھا. اور رہی بات کہ بات چیت، سیاستدان تو ان کے پاس تو اور کوئی ہتھیار ہے ہی نہیں ماسوائے بات چیت کا. اس میں کوئی دو رائے نہیں. اگر اس ملک کو آگے چلنا ہے تو ہمیں سب کو مل بیٹھ کر ایک ٹیبل پر بات کرنی ہوگی، چاہے ہمیں ایک دوسرے کے چہرے پسند ہوں یا نہ ہوں. لیکن ابھی سانحہ پشاور ہوا تو میں نے وہاں پر ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ بلائی اور پی ٹی آئی کو خالی اپنے معتمد ساتھیوں کو کہا کہ آپ ان کو انوائٹ کریں. ان کو انوائٹ کیا گیا، وہ نہیں آئے. میں آپ کو ان کی اپنے زمانے کی مثال دے دیتا ہوں. جب کووڈ آیا تو میں پاکستان چلا آیا، وہاں سے بھاگا آیا لندن سے، اور یار لوگوں نے کہا کہ یہ ڈیل ہو گئی ہے شہباز شریف کی، ورنہ یہ کس طرح آ سکتا تھا. تو حالات نے بتا دیا نہ وہ ڈیل تھی نہ وہ ڈھیل تھی. میں اپنے ضمیر کے مطابق میں چلا آیا کیونکہ پی آئی کی فلائٹس بند ہو گئی تو میں پاکستان آیا. چنانچہ کووڈ کے اوپر ایک کانفرنس ہوئی اور وہ بھی اسپیکر نیشنل اسمبلی نے آرگنائز کی. عمران خان نیازی نے انکار کر دیا تھا. اب یہ سن لیں، میں بیٹھا ہوں، بلاول صاحب بیٹھے، ہم زوم پر تھے، وہ زمانہ زوم کا تھا. عمران نیازی نے اپنا بھاشن دیا، اس کے بعد بطور لیڈر دی اپوزیشن میری باری تھی. تو میں نے بات شروع کی. مجھے ایک ساتھی نے کہا کہ شہباز شریف صاحب چیک کریں کہ نیازی صاحب بیٹھے ہیں. تو میں نے اسپیکر صاحب سے پوچھا، میں نے کہا وہ جناب وہ نیازی صاحب تشریف فرمائیں. انہوں نے کہا ان کو بڑا ایک ضروری کام تھا وہ چلے گئے ہیں. میں نے کہا کووڈ سے زیادہ کوئی ضروری کام ہے؟ تیسری بات، جب ہندوستان نے مکاری سے حملہ کیا پاکستان پر فروری 2019 میں، تو اس دن مجھے اطلاع ملی کہ آج شام کو پوری اپوزیشن کو باقاعدہ بریفنگ دی جائے گی. یہ سننے والی بات ہے کہ یہ کیسے واقعہ ہوا، ان کے مگ طیارے کس طرح آئے پاکستان میں، اور کس طرح وہ جو سارا واقعہ. میں نے ساری اپوزیشن کو اکٹھا کیا اور اس زمانے میں میرے یقین کریں نئی کمر میں بہت شدید تکلیف تھی. پوری اپوزیشن سینٹ کی اور نیشنل اسمبلی کی 1.5 گھنٹہ بیٹھی رہی انتظار میں. اور یہ جس طرح آج یہ ٹوٹل ڈیفائنس ہے، یہ نہیں آئے. بالآخر اس وقت کے سپہ سالار جنرل باجوہ آئے اور انہوں نے آ کے بریفنگ دی. اور ہم نے پھر کہا کہ جناب وہ خان صاحب کو آپ کنونس نہیں کر سکے. تو جب یہ حالات ہوں کہ چور ڈاکو، بھئی آپ الیکٹڈ لوگ ہیں، اب سب سے بڑے چور، میں دیکھیں نا مجھے تکلیف ہوتی ہے بات کرتے ہوئے، سب سے بڑے چور ڈاکو تو رنگے ہاتھوں تو آپ پکڑے گئے ہیں. یہاں پر تو سب الزامات تھے جو آج بھی عدالتوں میں. اور جو یہ کہتا ہے، یہ میری بات میں بڑے ادب سے لیکن بڑی کلیئرٹی سے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر جن ہمارے ساتھیوں کو ابھی جو اپنا کلین چٹ ملی ہے، احسن اقبال صاحب کو، مریم نواز صاحبہ کو، رانا ثناء اللہ کو، وہ امینڈڈ نیب کے قانون میں نہیں ملی، وہ اسی پرانے قانون میں ملی ہے. ایک بات. اور دوسری بات، جو یہ کیسز بنائے گئے تھے ہمارے خلاف، وہ تو عمران نیازی نے ان کے حواری نے بنائے تھے. تو اگر آج یہ کہنا کہ جی نئے قانون تھا تو کسی کو بھی رہائی نہیں ملی، ایک کیس میں بھی کسی کو. اور وہ کیسز چل رہے ہیں. ہاں البتہ جہاں فیصلے ہوئے ہیں وہ لندن میں فیصلے ہوئے، جو کہ وہی ایف آئی اے کا پلندہ میرے خلاف نیشنل کرائم ایجنسی کو بھجوایا گیا اور 2 سال لگائے انہوں نے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں ایک بڑا ناچیز گناہ کار آدمی ہوں، خطا کار انسان ہوں، کلین چٹ ملی. الیکشن کی بات آپ کرتے ہیں، آپ نے کی ہے. کل ہم صدر صاحب سے ملے تو انہوں نے بھی کہا تھا الیکشن ہوں گے، لیکن کے پی میں یہ حالات آج نہیں ڈیولپ ہوئے، حالات پہلے سے بھی ایسے ہی تھے. اور یہ حالات اگر ٹھیک نہ ہوئے تو کیا الیکشن کبھی زندگی میں نہیں ہوں گے؟ دوسری بات سر یہ ہے، آپ نے عدالتوں کا ذکر کیا، تو کیا ضرورت نہیں آگے کہ اب عدالتوں میں بھی ریفارم لانے کی ضرورت ہے، اس میں ریفارم لانا چاہیے؟ فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے.
इलेक्शन में जो फैसला करेगा हम उसके ऊपर अमल पैरा होंगे. ज़ल्म खलीलज़ाद जो अमेरिकन एम्बेसडर भी रहे हैं अफ़गानिस्तान में, उन्होंने एक तजवीज़ पेश की है कि आप पाकिस्तान में अगर जून में इलेक्शन हो जाएं तो मौजूदा बहरान टल सकता है. जो खलील ज़ल्मी साहब ने जो बात की है, काश जब पूरी ऑपोजिशन को दीवार से चुना जा रहा था तो उसको भी ये बात कर देते कि ये बहुत ज़्यादती हो रही है और नाजायज़ केसों में ऑपोजिशन को गिरफ़्तार किया जा रहा है. यहाँ पर तो बड़े मुसलमा और मुसद्दका फैक्ट्स हैं. आपकी एक इत्तेहादी जमात मौलाना फजल रहमान साहब वाज़े तौर पे कहते हैं कि इंतखाबात नहीं हो सकते और मौजूदा कौमी असम्बली की मुद्दत में तोसी भी हो सकती है. तो क्या इसमें आपकी क्या राय है? क्या आप अपने ख्यालात उनको भी बताते होंगे यकीनन? देखिए, जिस तरह मैंने गुजारिश की है, इन हालात का जो मौलाना साहब ने जिक्र किया, मैं तो बता चुका हूँ ना कि दहशतगर्दी, और ये बात अभी किसी ने की कि दहशतगर्दी पहले भी थी, ऐसी बात नहीं. ये हालिया पिछले 8-10 महीनों में दोबारा ऊद के आई है. केपी में दहशतगर्दी काफ़ी हद तक थम चुकी थी, ये बिल्कुल. और उसके क्या मुहर्रकात हैं वो किसी और नशिस्त पे इसके पर बात हो सकती है. वो भी बड़े गंभीर वो फैक्टर्स हैं, वो मैं किसी और वक्त आपसे बात करेंगे. तो उन्होंने भी उन्हीं खदशात का इजहार किया. बिलाखिर फैसला तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला उन्होंने करना है. अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन शेयर हुई है फ्रॉम दी गवर्नमेंट, उसमें सिर्फ कोई शायद इसाक डार साहब 7-8 बार कह चुके हैं कि कुछ दिन में हो जाएगी. आपने भी 1-2 बार बयान दिए. एक तो क्या इसके ऊपर कुछ स्पेसिफिक्स नहीं शेयर हो सकते ताकि मार्केट्स भी जो डिटरी हैं थोड़ी वो सेटल डाउन हो जाएं, और बाकी जो बायोलैटरल डोनर्स हैं वो भी देख रहे हैं इस चीज़ को, उनको भी कुछ टाइमलाइन का अंदाज़ा हो जाए. दूसरा, आज एक खबर थी कि IMF की नेगोशिएशंस में कुछ कंसर्न आ रहा है कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बन रहा है. क्या इसमें कोई हकीकत है? कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ना उन्होंने इसका जिक्र किया, ना ही कोई ये इसको फैक्टर इन कर सकते हैं. और देखें, इस वक्त मैंने जो बता चुका हूँ, IMF की शराइत जो हैं वो मुकम्मल तौर पर हुकूमत मान चुकी है. मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर सऊदी अरब है, पाकिस्तान का बेहतरीन बाएतमाद दोस्त मुल्क है, UAE है, कतर है, ये हमारे अपना बुरे वक्त के साथी हैं. और चीन भी इसी तरह पाकिस्तान का इंतहाई बुरे वक्त का साथी है. कि अगर आपका क्या ख्याल है कि जो आज दुनिया की एक उभरती हुई अपना माशी और फौजी ताकत चीन बन चुका है, और एक बहुत बड़ा मार्का मारा है कि उन्होंने बड़ी खामोशी से डिप्लोमेसी की और ईरान को और सऊदी अरब को बिठा के, 2 बरादर ममालिक को उनको बिठा के उनके साथ उनको एक मुआहदा करा है. कितनी बड़ी चाइना की एक अचीवमेंट है.